بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد ساجد، آپ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو شکر گزار ہوں، آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ مبارک زیب عمران خان کے وہ کھلاڑی ہیں، جب ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تو انہوں نے جبراً عمران خان صاحب کا جو جھنڈا تھا وہ اپنے گلے میں ڈالا۔ پھر کیا کیا، پھر انہوں نے اپنی فوٹو کے ساتھ عمران خان صاحب کی فوٹو بھی لگوائی اور لوگوں سے ووٹ بھی لیے۔ اور آج جب وقت آیا تو اس شخص نے اسی شخص کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، جس کی وجہ سے آج اس مقام پر ہے۔ ناظرین، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مبارک زیب صاحب جی پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے تھے، اور اس سے پہلے ان کا ایک بھائی تھا اور ان کا قتل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے مبارک زیب میدان میں اترے۔ مبارک زیب کے خلاف اس وقت پاکستان تحریک انصاف یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس بندے کو ٹکٹ ملے، کیونکہ اس وقت بھی تحریک کے اندر جو بڑے قائدین تھے ان کو اس چیز کا علم تھا کہ یار یہ بندہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ غداری کرے گا، تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے مبارک زیب کو ٹکٹ نہ ملے۔ جب مبارک زیب کو ٹکٹ نہ ملا، کیونکہ اس کا بھائی جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا، تو اس بندے نے بیٹھ کے اب فیصلہ کیا کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے اس کو حاصل کیا جائے۔ تو انہوں نے ایک لال پٹی لی اور ایک سبز پٹی لی اور اس کو اپنے گلے میں ڈال دیا، اور پھر جو ہے مبارک زیب صاحب نے پینافلیکس چھپوانے شروع کر دیے۔ جب پینافلیکس کے آئے مارکیٹ کے اندر تو اس میں عمران خان صاحب کا فوٹو لگا ہوا تھا، تو پارٹی قائدین جو تھے انہوں نے کہا بھائی یہ تم نے کیا کیا ہے، تم نے تو آپ ہماری ٹکٹ پہ لڑ ہی نہیں رہے، تو عمران خان صاحب کا پکچر کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ مبارک زیب بھائی جو ہے وہ قدموں میں گرے، معافی مانگی اور یہ یقین دہانی کروائی کہ بھائی میں عمران خان صاحب کا کھلاڑی ہوں اور میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہی کھڑوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں عمران خان صاحب کا ساتھ دوں گا، آپ میری وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، اور مرتے دم تک، خون کے آخری قطرے تک عمران خان صاحب کا ساتھ دوں گا میں۔ یہ مبارک زیب بھائی نے اس وقت بات کی تھی۔ اب وقت گزرتا گیا جی، بات آ گئی آئینی ترمیم پر۔ ایک مرتبہ رات کو آئینی ترمیم ہونے والی تھی، لیکن حکومت جو وہ اپنے ممبر پورے نہ کر سکی، اور اس دوران 3-4 نیم جو تھے وہ آئے، جس میں 2 کاف لیگ کے لوگ تھے، 2 سینیٹر جو تھے وہ ANP کے تھے، پھر 3-4 لوگ پی ٹی آئی کے بھی تھے۔ اب پی ٹی آئی کے جو سینیٹرز تھے، جو بکے، جنہوں نے ڈیل کی یا کسی بھی طرح سے ان کو پریشرائز کیا گیا، جنہوں نے حکومتی بینچز پہ جا کے ان کو ووٹ دینا تھا، تو ان میں مبارک زیب بھائی کا نام جو ہے وہ بڑی مدت سے وہ گردش کرنے لگا، جب سے یہ معاملہ اٹھا تھا کہ یار یہ بندہ جو ہے وہ غداری کرے گا۔ اب مبارک زیب بھائی جو ہے وہ ابھی مارکیٹ میں نئے آئے تھے، تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ٹارگٹ کرنا چاہا، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک آسان ٹارگٹ تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، کیونکہ اس شخص کا کوئی نظریہ نہیں تھا، یہ بندہ آیا تھا بھی میں پیسہ بناؤں گا، میں حکومتی عہدوں پہ جا کے کوئی 1-2 کام ہے اپنے مفادات والے وہ کروں گا، اس کے بعد 5 سال ہے موج مستی کر کے بس۔ کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں جو بھی شخص 5 سال کے لیے MPA بنا یا MNA بنا ہے، یہ ایک اٹل بات ہے، MPA بنا ہو یا پھر وہ MNA بنا ہو، یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ پھر اس شخص کے ساتھ نسلیں بیٹھ کر بھی کھائیں، وہ اتنی کرپشن کر لیتے ہیں کہ ان سے ختم نہیں ہونے والی۔ مبارک زیب بھائی نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی عزت جاتی ہے جائے، مجھے کچھ بھی کہتے ہیں، شو کاز بھیجتے ہیں جائے، عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ دوں گا، پیسہ بناؤں گا اور حکومت کروں گا۔ مبارک زیب بھائی کا یہ فیصلہ تھا۔ اچھا، جب آئینی ترمیم آئی، پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے ان میں تشویش پائی گئی، انہوں نے باتیں کرنا شروع کی، تو مبارک زیب بھائی نے ٹویٹ کیا کہ بھائی جھوٹ ہے میرے بارے میں یہ سارا کچھ جو بول رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں عمران خان صاحب کا کھلاڑی ہوں اور خون کے آخری قطرے تک میں ان کے ساتھ ٹھہرا ہوں۔ یہ اس وقت کس نے بات کی؟ مبارک زیب نے بات کی۔ اب مبارک زیب بھائی جس طرح انہوں نے غداری کی اور پھر حکومتی بینچز پہ بیٹھے، پھر یہ گاؤں میں گئے، جب یہ اپنے گاؤں میں گئے وہاں لوگوں نے ان کو تھپڑ مارے، ان کے گارڈ جو تھے وہ ان کو بچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ نہ بچا پائے کیونکہ لوگ بہت زیادہ تھے۔ تو یہ نیم
بے ہوشی کی حالت میں یہ شخص وہاں سے جھنجھلاتا ہوا نکلا، عوام سے جان بچا کے نکلا، کیونکہ عوام کے دل میں تو غم و غصہ تھا۔ انہوں نے مبارک زیب کو ووٹ دیا صرف اور صرف عمران خان صاحب کی وجہ سے۔ مبارک زیب نے 2 نظریات کے اوپر ووٹ حاصل کیے، ایک جو اس کا بھائی قتل ہوا تھا، دوسری جو بات تھی وہ عمران خان صاحب تھے۔ ایک تو انہوں نے یقین، ایک ہمدردی کا ووٹ تھا، ایک نظریاتی ووٹ تھا، شخصی ووٹ تو اس کا 0 تھا۔ آپ مبارک زیب بھائی کو جب تھپڑ پڑے تو قائم مقام امیر مقام جو ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ دیکھے یار اس بندے کو تو تھپڑ پڑ رہے ہیں، بڑی قربانی دیا اس نے، اور وہی بندہ تھا امیر مقام نون لیگ کا جو اس کو نون لیگ کی طرف لے کے آیا۔ تو اب مبارک بھائی اٹھ کے گئے امیر مقام کے پاس کہ بھائی اب میری جان بچاؤ، ووٹ تو لیا ہے آپ نے، پیسہ مجھے ملا ہے تو وہ آپ نے تھوڑا سا دیا ہے، آپ کچھ کرو میرے لیے، لوگ تو مار دیں گے مجھے، اتنی نفرت کر رہے ہیں لوگ میرے ساتھ۔ تو امیر مقام نے کہا پریشان نہ ہوں، انہوں نے بات کی شہباز شریف سے کہ بھائی بندہ ایک ہے، پارٹی کے ساتھ اس نے کی غداری، اب اس کی جان خطرے میں ہے، تو اب اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے اس وقت مبارک زیب کے ساتھ، تو کل کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم لوگوں کو کیسے اپنے لیے کنونس کریں گے؟ آج اگر مبارک زیب مار دیا جاتا ہے، اس کو زخمی کر دیا جاتا ہے، لہولوہان کر دیا جاتا ہے، تو کل کو ہمیں کون ووٹ دے گا اگر ہم کوئی ایسی جو ہے وہ ترمیم لائیں؟ اگر ہم مبارک زیب کا اس وقت تحفظ نہیں کرتے تو شہباز شریف کو بات سمجھ آ گئی، بندہ ذہین ہے، تو شہباز شریف صاحب نے کہا مبارک زیب کو لاؤ بھی میرے پاس، تو اسٹیبلشمنٹ سے مشاورت ہوئی، تو مبارک زیب کو شہباز شریف صاحب کا جو ہے وہ مشیر بنا دیا گیا، اس کو ایک خاص عہدہ دے دیا۔ یہ عہدہ، یہ اس چیز کا صلہ تھا، یہ عمران خان صاحب کی غداری کا انعام ملا کہ بھائی تو نے اپنے بندے کے ساتھ غداری کی ہے، اپنے گھر کے ساتھ غداری کی ہے، عمران خان خاص سے تو نے غداری کی ہے، تو اب موج کر، ہم تجھے عہدہ بھی دے رہے ہیں، کرپشن کر، پیسہ بنا، اتنا پیسہ تو بنا لے، بار آگے تو نے بنانا نہیں ہے، لوگوں نے تجھے ووٹ کی جگہ مارنے ہیں جوتے، تو اب تو کیا کر، اب تو چپ کر کے بیٹھ، پیسہ بنا، اتنا بنا کے تیری 7 نسلیں کھائیں، اور اس کے لیے ہم نے تمہیں عہدہ بھی دے دیا ہے۔ تو ایک طرح سے ایک سائن دیا گیا ہے مبارک زیب کو ایک نواز کے کہ بھائی اگر کوئی شخص غداری کر کے آتا ہے، اگر کوئی شخص اپنی پارٹی کو دھوکہ دے کے آتا ہے، یا اپنی پارٹی کے قائد کو دھوکہ دے کے آتا ہے، یا ایک ویژن کے ساتھ غداری کر کے آتا ہے، تو اس شخص کو نوازا جائے گا۔ یہ ایک سائن دیا گیا ہے کہ بھائی ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اگر آپ غداری کریں گے، ہمارے ساتھ ملیں گے، تو ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ نے دوسرے جو لوگ ہیں ان کو ایک سائن دیا، ان تک یہ بات پہنچائی، اور پاکستانی عوام تک بھی یہ بات پہنچائی کہ بھائی آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ نے اگر فیصلہ کر لیا کہ کسی شخص کو ہم نے ملانا ہے، کسی شخص کو اٹھانا ہے، کسی شخص کو گھر سے اٹھانا ہے، کسی شخص کے اوپر مقدمہ بنانا ہے، کسی کو پارٹی سے توڑ کے دوسری پارٹی میں بٹھا دینا ہے، ہم تو اس وقت بھی اس بات کی مخالفت کرتے تھے جب عمران خان صاحب کی حکومت بنائی گئی، جس طرح آزاد امیدواروں کو جو ہے وہ خریدا گیا، ہارس ٹریڈنگ ہوئی، اور یہی جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ گلے میں پٹی ڈال کے اپنے پیچھے آزاد اراکین لیے پھر رہے تھے، پیسوں کے جہاز لے کے جا رہے تھے، اس وقت بھی ہم نے مخالفت کی ہے، اور عمران خان صاحب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے اس وقت یہ حکومت لینی نہیں چاہیے تھی، میں دوبارہ الیکشن کی طرف چلا جاتا۔ اب مبارک زیب بھائی کو اتنا بڑا صلہ دیا ہے جی حکومت نے، اور یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ایک پیغام دیا ہے قوم کو کہ بھائی آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مبارک زیب جس طرح کرے گا، مبارک زیب جس طرح اس نے کیا، اس کا تحفظ بھی ہم کریں گے، اور آنے والے وقت میں اگر کوئی بھائی مبارک زیب بھائی کے نقش قدم پہ چلتا ہے تو ہم اس کا بھی تحفظ کریں گے۔ اب یہ عوام کو سوچنا ہوگا کہ بھائی ہم نے جس بندے کو ووٹ دیا، عوام کو سوچ کے ووٹ دینا چاہیے کہ یار کل کو یہ بک نہ جائے، کل کو اس کو آفر ملے یا فواد ڈبو کی طرح اس کے اوپر کوئی تشدد ہو، یہ شخص بھاگ جائے، اپنے قائدین کو چھوڑ دے، پھر پریس کانفرنسز کرنا شروع کر دے، کم از کم ایسے لوگوں کو ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ قوم کو ان لوگوں کو ہمیشہ اپوز کرنا چاہیے، ان کو ہرانا چاہیے۔ تو یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، ایک تو پاکستان کی جو ہے وہ پاکستانی قوم کے اندر جو مورل ویلیوز ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔
دنیا کو ہم کیا دکھا رہے ہیں منہ کے بھائی، ہم ووٹ کس نام پہ لے کے آتے ہیں اور ہم آگے کام کیا کرتے ہیں اور پھر کس کے ساتھ مل کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم قوم کو کس طرح دھوکہ دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ کیا میسج دے رہے ہیں ہم لوگوں کو، ہم دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ دنیا کیا سوچے کہ یار جس قوم کے منتخب کردہ اراکین جو ہیں وہ اتنے بے ایمان ہیں، وہ رشوت خور ہیں اور وہ اتنے کرپٹ ہیں، تو قوم کتنی، یار کیا ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارا وزیر اعظم صاحب جو امریکہ کے ایئرپورٹ پہ جائے تو اس کے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، یہی تو وجہ ہے کہ ایئرپورٹوں کے اوپر آپ کے پاسپورٹ جو ہے وہ پھینک دیے جاتے ہیں، یہی وجہ ہے۔ تو قوم کو سوچنا چاہیے کہ ہم ایک جمہوری بندے کو منتخب کریں جس کے اندر غیرت ہو، جو نظریات کے اوپر خون دینا جانتا ہو اور وہ قوم کے نظریات کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ قوم کو یہ چیز سوچنی ہوگی، ورنہ پاکستان کی ترقی جو ہے وہ ناگزیر ہے۔ اور مبارک زیب کے حوالے سے جی اہم ترین اپڈیٹ تھی جو آپ تک پہنچائی ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔